حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک کے شموگا ضلع میں ایک بھیانک دھماکہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ گجرات میں لینڈ جہاد کا آخر مفروضہ کیا، کس نے قائم کیا اور اس وقت ہائی کورٹ نے اس پر کس طرح کا فیصلہ سنایا ہے، وہ میں آپ کو سناتے ہوئے دبئی پارٹی شروع ہوتی ہی کس طرح بند کر دی گئی، وہ میں خواتین اور اس کے علاوہ خواتین کو ایک ہوٹل مینیجر کے ساتھ مذاق اڑانا کس قدر مہنگا ہوا، وائرل ویڈیو اور کس طرح جو ہے انگریزوں کی تلوے چاٹنے والی خواتین مذاق اڑا رہی ہے، وہ بات بیان کروں گا۔ وہیں پر جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد ہندوستان کے ساتھ بہترین رشتے قائم ہو سکیں گے اور امیگریشن ریفارم بل بھی ہندوستانیوں کو فائدہ ہوگا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو اس چور کے بارے میں بات کروں گا، اس لٹیرے کے بارے میں جو پی پی ای کٹ پہن کر کے چوری کی، لیکن ایک ہی دن بعد دھر لیا گیا پولیس کے ہاتھوں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی بات کر لیتے ہیں ہم کرناٹک کے شموگا ضلع میں کل رات جو بھیانک دھماکہ پیش آیا ہے وہ سب کو پریشان کر رکھا ہے اور بہت ہی تشویشناک حالات میں اس وقت لوگ یہاں آس پاس کے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ دراصل دھماکہ خیز مادے سے بھرا ایک ٹرک زبردست دھماکے سے اڑ گیا ہے۔ اس حادثے میں اب تک 15 لاشوں کو برآمد کیا جا چکا ہے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق 5 اموات ہوئی ہیں۔ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ آس پاس کے کئی علاقوں کے گھروں اور دفتروں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے علاقے کی سڑکوں پر دراڑ پڑ گئی ہے اور یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور سڑک بھی ٹوٹ گئی ہے۔ حادثے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ شیوموگا کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ شیوموگا میں ہوئے حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے، اور یہ کرناٹک کا ملناڈ علاقہ کہلایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ فنساڈو نامی گاؤں میں یہ معاملہ پیش آیا۔ شیوموگا کے اس طاقتور دھماکے کو کانکنی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ پتھر توڑنے کے ایک مقام پر رات تقریباً 10:30 بجے یہ دھماکہ خیز مواد اچانک پھٹ پڑا، جس سے نہ صرف شیوموگا بلکہ آس پاس کے اضلاع جیسے چکمنگلورو اور داونگیرے اضلاع میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یعنی کہ اس قدر لمبا دھماکہ تھا، خطرناک دھماکہ تھا کہ جیسے زلزلہ آیا ہوا ہو۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر تیز ہوا کہ گھروں اور دفتروں کی کھڑکی پر لگے شیشے ٹوٹ گئے اور سڑکوں پر دراڑیں پڑ گئی۔ کرناٹکا کے شیوموگا میں ہوئے حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شیوموگا میں ہوئے حادثے سے فکر مند ہوں، سوگوار خاندان سے میری تعزیت، دعا ہے کہ زخمی افراد جلد ٹھیک ہو جائیں۔ تو ناظرین گرامی، آکاش جین نام کے ایک صارف نے اس دھماکے کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی تھی کہ شیوموگا کے پاس کلگنگور ابلگیرے گاؤں میں ایک ڈائنامائٹ بلاسٹ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ کانکنی کرنے والی جگہ پر ہوا۔ اس دھماکے میں کئی مزدوروں کے مارے جانے کے خدشے ہیں۔ بیک ناظرین گرامی، اب یہاں کے مقامی سیاسی لیڈران اور بی جے پی لیڈران اس موقع واردات پر جائے حادثہ پر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کانکنی کے لیے استعمال میں لائی جانے والی دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے
بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جہاں کان کنی چلتی ہے یا اس طرح کی گاڑیاں جہاں سے گزرتی ہیں، اس سے پہلی پیشگی اقدامات بہت ضروری ہوتی ہیں، سیکورٹی فراہم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ادھر کے علاقے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کاروار سے لے کر کے شموگا ضلع کے آس پاس کے علاقے میں مختلف قدرتی وسائل کو اور ذرائع کو نکالنے کے لیے جو ہے یہاں پر کان کنی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کہیں مینگنیز کے لیے، کہیں جو ہے پتھروں کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے۔ ایسے حالات میں آس پاس کے علاقوں میں یا تو جو ہے غیر رہائشی بنایا جائے یا پھر جو ہے اس قدر سیکورٹی فراہم کی جائے جہاں پہ کام چل رہا ہو کہ دور دور تک برستیاں بھی نہ ہوں، تاکہ جو ہے لوگ خود کو محفوظ تصور کر سکیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے گجرات کا لینڈ جہاد۔ جی ہاں، کس طرح کے مفروضے گھڑتے ہیں، کس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور نئے نئے الفاظ کا اگر چناؤ ہو اور اس کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اگر کسی ملک پہلی صف میں ہے، سر فہرست ہے، تو وہ بھارت کہا جاتا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وکرم ناتھ نے بدھ کو دیے گئے اپنے ایک فیصلے میں ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ 2020 عیسوی کی اضافی شقوں کے عمل درآمد پر روک لگا دی۔ یہ اضافی شقیں 2019 میں گجرات سرکار نے منظور کی ہیں، جو صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی منظوری کے بعد اکتوبر 2020 عیسوی سے نافذ ہے۔ گجرات سرکار نے یہ ترمیمات شرپسند فرقہ پرست عناصر کے یعنی ہندوتوا تنظیموں کے اس الزام کے بعد کیا ہے کہ ریاست میں مسلمان ہندوؤں کی کالونیوں کو خرید کر اسے قبضہ کر رہے ہیں، جو شرارت پسندوں کی نگاہ میں یعنی ہندوتوا تنظیموں کی نگاہ میں یہ لینڈ جہاد ہے۔ جیسے لو جہاد، ہر چیز کے سامنے جہاد لگانا اس وقت ایک فیشن بن گیا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں احمد آباد کی ورشا کالونی کے بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے۔ جدید ترمیم شدہ قانون کے مطابق محض پولرائزیشن یا ڈیموگرافیکل توازن کو بگڑنے کے خدشے یا کلسٹرنگ علاقے جہاں مسلمان یا ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں کلیکٹر کی اجازت کے بغیر ہندو مسلمان آپس میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اس طرح جو ہے اس میں یہ ترمیم لاگو کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء گجرات کے وکلاء نے 5 جنوری کو ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور استدلال کیا کہ قانون ملک کے آئینی اقدار کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے عدالت میں معروف سینئر وکیل مہر جوشی نے ترجمانی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ محض خیال کی بنیاد پر کسی مسلمان کے ذریعے کسی کالونی میں مکان یا زمین خریدنے سے ڈیموگرافی بدل جائے گی۔ سرکار کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے قانون کی توضیح کرے جس سے لوگوں کو مذہب یا ذات کی بنیاد پر الگ کیا جائے۔ اس سے فی الواقع سماجی مقاطعہ کی تائید ہوتی ہے، یعنی بائیکاٹ کی، اور سماج کے ایک مخصوص طبقے کو ایک علاقے میں محصور کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے ایک جگہ ایک مذہب کا تصور فروغ دیا جا رہا ہے جو ملک کی جمہوریت اور اس کی کثرت میں وحدت کے تصور کو توڑنے والا عمل ہے۔ اس لیے بلا تاخیر اس متنازع قانون کی شق نمبر 3 پر روک لگائی جائے۔ عدالت میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ محمد عیسیٰ حکیم بھی موجود تھے۔ اگلی سماعت 3 فروری کو ہوگی۔ اس فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، جو ان دنوں گجرات کے دورے پر ہیں، اور جمعیت علماء گجرات کے جنرل سیکریٹری پروفیسر نثار احمد انصاری نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کثرت میں وحدت کی علمبردار رہی ہے، اس لیے اس طرح کے قانون کو ملک کے لیے غلط تصور کرتی ہے، لہٰذا جو ہے اب ہائی کورٹ کی جانب سے اس پر روک بھی آ چکی ہے۔ اب اگلی سماعت میں کس طرح کا فیصلہ لیا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے لو جہاد سنا، نہ جانے کیا کیا جہاد کے نام سنے ہیں، اب لینڈ جہاد بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ یہ سب شرارتیں ہیں، سازشیں ہیں، یہ ایک علاقے سے منتقل ہوتے ہوتے پورے بھارت میں پھیلانے کی ایک سازشیں چل رہی ہے منصوبہ بند طریقے سے۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں دبئی میں۔ دبئی کے محکمہ سیاحت نے ہوٹلوں، کلبوں میں موسیقی اور رقص وغیرہ کے تمام لائیو ایونٹس کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایک روز قبل اسپتالوں کو جاری کی گئی یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ تمام طرح ایسے آپریشنز اور ایسی سرجریاں ملتوی کر دی جائیں جو مریض کی جان بچانے کے لیے لازمی نہ ہوں۔ یہ اقدامات دبئی میں کورونا کے کیسز میں حالیہ اضافے کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ دبئی کی معیشت کا بھاری دار و مدار ایویشن، سیر و سیاحت اور ریٹیل کی صنعتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برس کے اوائل میں کورونا وائرس کی ابتدائی لہر کے بعد جب موسم بہار میں نرمیاں متعارف کرائی گئیں تو دبئی نے اپنے دروازے پوری طرح کھول دیے اور وبا کے باوجود لوگوں نے شہر کا رخ کیا۔ اس دوران کورونا سے متعلق سخت احکامات پر عمل درآمد بھی جاری رہا، جیسا کہ ماسک پہن کر باہر نکلنا وغیرہ وغیرہ۔
بہرکیف اب چونکہ یہاں پر اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ معاملے لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے کورونا وائرس کی اس معاملے میں، تو اس وجہ سے جو ہے اب سیر و سیاحت اور اس طرح ہوٹلنگ، ان تمام چیزوں پر جو ہے اس وقت پوری طرح سے پابندی عائد کر دی گئی ہے دبئی میں۔ ناظرین گرامی، بعض لوگ 2-3 انگریزی بول کیا بول لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی محسوس نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ انگریزوں کے تلوے چاٹ کر کے خود کو ایک مہذب سماج یا اعلیٰ تعلیم یافتہ سماج سمجھتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں مہذب سماج کے گرے ہوئے اور بگڑے ہوئے اور سب سے بدترین افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو بدنام کرے یا پھر جو ہے پبلک کے سامنے ان کا مذاق اڑائیں۔ ایسا ایک معاملہ پیش آیا ہے پاکستان میں، 2 خواتین، جو خواتین آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں، ایک ہوٹل کے مینیجر کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کو انگریزی میں چند جملے بولنے نہیں آتے، اور وہ ایک ہوٹل کا مینیجر ہے۔ اور ان خواتین کو کبھی کبھی شیشے میں اپنے چہرے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی باتیں اور کس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہرکیف میں تفصیلات آپ کو سناؤں اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ آواز سے سن لیں، پھر میں اس پر تبصرہ کروں۔ Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Aves, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Aves was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yeah. 1 class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yeah. studied English. Yes. Ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce Nice. yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. ناظرین گرامی، پاکستان میں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے علاوہ ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے #بائیکاٹ کنولی۔ اس ٹرینڈ کی وجہ بدھ 20 جنوری کی شام سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو بنی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ سن لیا آپ نے، جس کا دورانیہ تو محض 1 منٹ اور 18 سیکنڈ ہے، مگر اس میں مختلف احساسات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں 2 خواتین جو خود کو عظما اور دیا کے نام سے ویڈیو میں متعارف کراتی ہیں، انگریزی زبان بولنے کی صلاحیت پر کس طرح احساس تفاخر کا شکار ہیں، یا اگر یہ کہیں کہ وہ خود کو انگریزوں کا غلام کہنے میں عزت محسوس کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بیجا یا اس میں جو ہے غیر ضروری بات بھی آپ محسوس نہیں کریں گے ان جملوں میں۔ دوسری طرف احساس ندامت یا شرمندگی بھی دیکھی جا سکتی ہے جو اویس کے نام سے متعارف کرائے جانے والے شخص کے لہجے میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں، جسے بظاہر کسی چوتھے شخص نے موبائل فون سے ریکارڈ کیا ہے، عظما نامی خاتون دیا نامی خاتون کا تعارف کرانے کے بعد بتاتی ہے کہ وہ کنولی ریستوراں میں موجود ہیں اور وہ اپنی ٹیم سے دیکھنے والوں کو متعارف کرانا چاہتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون یا شاید دونوں خواتین اس ریستوراں کی مالک ہیں۔ اس کے بعد اویس نامی شخص کو آواز دے کر اسے بلایا جاتا ہے اور اسے اپنے مینیجر کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔ دیا اس شخص سے پوچھتی ہے کہ وہ کتنے برسوں سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کے جواب میں اویس بتاتے ہیں کہ 9 برس۔ ساتھ ہی دیا بتاتی ہے کہ جب انہوں نے 9 برس قبل کیفے سول کھولا تھا تو اویس سب سے پہلے ملازمت پر رکھے جانے والے شخص تھے۔ دیا کا اویس سے اگلا سوال ان کے انگریزی کی کلاسز کے بارے میں ہوتا ہے، جس کے جواب میں وہ 3 بولتے ہیں۔ وضاحت کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ 3 برس، جس کے جواب میں وہ شخص بتاتا ہے کہ نہیں، 6 ماہ کی 3 کورسز۔ اس کے بعد عظما اویس سے کہتی ہیں کہ کیا وہ دیکھنے والوں کے لیے انگریزی میں ایک جملہ بول سکتے ہیں۔ اویس کے تذبذب پر دیا لقمہ دیتی ہے کہ وہ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ دراصل یہ جملہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اویس بتا دیتے ہیں اور اپنا تعارف بھی کرا دیتے ہیں، لیکن رحمان اسے اردو میں شاباش کہہ دیتی ہے۔ ساتھ ہی عظما طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بتاتی ہے یہ ان کے مینیجر ہیں جو ان کے ساتھ 9 برسوں سے کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ خوبصورت انگریزی ہے جو وہ بولتے ہیں۔ دیا کی جانب سے لقمہ دیا جاتا ہے کہ اسی کے لیے انہیں تنخواہ دی جا رہی ہے، جس پر عظما مزید طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بہت اچھی تنخواہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا۔ یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی خواتین جو
کہتی ہیں کہ وہ سیلف جو ہے پورا سنبھال لیتی ہیں. بہرکیف یہ دنیا ہے، آپ کو جس انداز میں رہنا ہے لیکن دوسروں کا مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اور ویسے بھی انگریزی بول کر کے، انگریزوں کے غلام بن کر کے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک مہذب سماج کی گری ہوئی خواتین ہیں. آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بائیڈن کی. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بائیڈن میں ہندوستان امریکہ تعلقات پر ایک سوال کے جواب میں ساکی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کئی بار ہندوستان کا سفر کر چکے ہیں. وہ ہندوستان اور امریکہ میں لیڈروں کے درمیان لمبے وقت سے چلے آ رہے کامیاب دو طرفہ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جو بائیڈن انتظامیہ اسے آگے بڑھانے کی سمت میں پر امید ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستانی نژاد کملا ہیرس کے نائب صدر بننے سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. ساکی نے کہا کہ جو بائیڈن نے ہیرس کا انتخاب کیا ہے اور وہ پہلی ہندوستانی نژاد ہیں جو امریکہ کی نائب صدر بنی ہیں. یقینی طور پر اس ملک میں ہم سبھی کے لیے نہ صرف ایک تاریخی لمحہ ہے بلکہ اس سے ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں گے. امیگریشن ریفارم بل پیش کیا جا چکا ہے جس سے ہندوستانیوں کو فائدہ ہوگا. ناظرین، اس سے پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی دن کانگریس کو ایک جامع امیگریشن بل بھیجا. اس بل میں امیگریشن سے متعلق اس نظام میں ایک اہم ترمیم کیے جانے کی تجویز ہے. یو ایس سٹیزنشپ ایکٹ آف 2021 میں امیگریشن سسٹم کو بہتر بنایا گیا ہے. اس بل کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن اور دیگر گروپوں کو شہریت ملنے کا راستہ صاف ہوگا اور امریکہ کے باہر گرین کارڈ کے لیے فیملی کے اراکین کو کم وقت تک انتظار کرنا پڑے گا. اس بل میں امیگریشن سسٹم کی جدید کاری اور روزگار پر مبنی گرین کارڈ کے لیے ملک مقرر کردہ حد کو ختم کرنے کا بھی اس میں التزام کیا گیا ہے. یعنی پہلے جو آپ کو وقت لگتا تھا اس کا گرین کارڈ کو حاصل کرنے میں، اس مقررہ وقت کو بھی کم کر دیا گیا ہے. اس سے امریکہ میں ہزاروں ہندوستانی IT پیشہ وروں کو فائدہ ہوگا. وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بل امریکہ کی معیشت کی حوصلہ افزائی کرے گا اور یقینی بنائے گا کہ ہر ایک ملازم محفوظ ہو. یہ بل تارکین وطن، پڑوسیوں، ملازمین، معاونین طبقے کے لیڈروں اور دوستوں کی شہرت کے لیے ایک راستہ بنتا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سے اور کملا ہیرس کے نائب صدر پر فائز ہونے کے بعد سے جو ہے ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرہ، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ٹرمپ کو مودی سپورٹ کر رہے تھے. ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی بیٹھے، لیکن وزارت خارجہ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی ہوتی ہے. ایسے حالات میں اگر کملا ہیرس کے ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو اگر خاص مراعات یہاں وائٹ ہاؤس سے ملتی ہیں تو اس میں کوئی اچنبھی کی بات نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت امیگریشن سسٹم کو لے کر کے کیے جا رہے ہیں یا بل پاس کی جا رہی ہے. ناظرین گرامی، میں آپ کو اس چور کی بات کرنا چاہوں گا جو PPE کٹ کا استعمال کر کے لگ بھگ 20 کروڑ روپے کا سونا چرا لیا تھا اور زیورات چرا لیا تھا. لیکن اس وقت وہ پولیس کا جو ہے مہمان بنا ہوا ہے اور اس کی شناخت جو بتائی جا رہی ہے وہ شیخ نور رحمان کی حیثیت سے کر لی گئی ہے جس کی عمر 25 سال بتایا جا رہا ہے. اس کا تعلق مغربی بنگال سے ہے اور اس نے جو ہے پوری طرح سے پلان کرتے ہوئے اور یہاں ایک کام کرنے والے الیکٹریشین کا ساتھ لے کر کے اس چوری کی واردات کو انجام دینے میں کامیاب ہوا تھا. لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے اندر پولیس جو ہے اس کو جو ہے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. شیخ نور رحمان ایک انجینئرنگ اور گیس کٹر اس طرح کی چیزوں میں بہت مہارت رکھتا ہے. اس وجہ سے جو ہے اس نے پوری طرح سے پلان کر کے ایک شخص کا ساتھ لے کر کے اس دکان میں گھسنے میں اور یہاں پر چوری کرنے میں کامیاب ہوا تھا. لیکن بالآخر پولیس کے ہاتھوں چڑھا ہے اس وقت. اور سب سے اچنبھی والی بات یہ ہے کہ خود کی پہچان کو چھپائے رکھنے کے لیے اس نے PPE کٹ کا استعمال کیا تھا. اور PPE کٹ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی کل سوشل میڈیا میں. بہرکیف اب پولیس کے ہاتھوں یہ ہتھے چڑھ گیا ہے. PPE کٹ استعمال کر کے چوری کرنے کی وجہ سے یہ چور سرخیوں میں آیا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر
عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی